نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. علامہ سیوطی جو ہیں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل اور ابو سفیان اور اخنس بن شریق رات کو اپنے اپنے گھروں سے اس لیے نکلے کہ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنے. ان میں سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ نکلا اور یہ آپ کو مانتے نہیں تھے یہ لوگ، لیکن پھر بھی آپ کا کلام سننے کے مشتاق تھے. ایک کی دوسرے کو خبر نہ تھی اور علیحدہ علیحدہ گوشوں میں چھپ کر قرآن سننے لگے تو اس میں ایسے محو ہوئے کہ ساری رات گزر گئی. جب صبح ہوئی تو سب واپس ہوئے، اتفاقاً راستے میں مل گئے اور ہر ایک نے دوسرے کا قصہ سنا تو سب آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے یہ بہت بری حرکت کی، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے کیونکہ اگر عرب کے عوام کو اس کی خبر ہو گئی تو وہ سب مسلمان ہو جائیں گے. یہ کہہ سن کر سب اپنے اپنے گھر چلے گئے. اگلی رات آئی تو پھر ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہی ٹیس اٹھی کہ قرآن سنے، اور پھر اسی طرح چھپ چھپ کر ہر ایک نے قرآن سنا یہاں تک کہ رات گزر گئی اور صبح ہوتے ہی یہ لوگ واپس ہوئے تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور اس کے ترک کرنے پہ سب نے اتفاق کیا. مگر تیسری رات آئی تو پھر قرآن کی لذت و حلاوت نے انہیں چلنے اور سننے پہ مجبور کر دیا. پھر پہنچے اور رات بھر قرآن سن کر لوٹے تو راستے میں پھر اکٹھے ہو گئے. سب نے کہا آؤ آپس میں معاہدہ کر لیں، آئندہ ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے. چنانچہ اس معاہدے کی تکمیل کی گئی اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. صبح کو اخنس بن شریق نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور پہلے ابو سفیان کے پاس پہنچا کہ بتاؤ اس کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. اس نے دبے دبے لفظوں میں قرآن کی حقانیت کا اعتراف کیا تو اخنس نے کہا کہ بخدا میری بھی یہی رائے ہے. اس کے بعد وہ ابو جہل کے پاس پہنچا اور اس سے بھی یہی سوال کیا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کیسا پایا. ابو جہل نے کہا کہ صاف بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان اور بنو عبد مناف کے خاندان میں ہمیشہ سے چشمک چلی آئی، یعنی ہماری رقابت رہی ہے. قوم کی سیادت و قیادت میں وہ جس محاذ پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں. انہوں نے سخاوت اور بخشش کے ذریعے قوم پہ اپنا اثر جمانا چاہا تو ہم نے ان سے بڑھ کے یہ کام کر دکھایا. انہوں نے لوگوں کی ذمہ داریاں اپنے سر لیں تو ہم اس میدان میں بھی ان سے پیچھے نہیں رہے، یہاں تک کہ پورا عرب جانتا ہے کہ ہم دونوں خاندان برابر حیثیت کے مالک ہیں. ان حالات میں ان کے خاندان سے یہ آواز اٹھی کہ ہمارے میں ایک نبی پیدا ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی آتی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں، اس لیے ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ ہم زور اور طاقت سے ان کا مقابلہ کریں گے اور ہرگز ان پر ایمان نہ لائیں گے. یہ کفر کی بنیادی وجہ کیا تھی یہاں؟ مقابلہ بازی اور حسد. اسی لیے تو ان کو کافر کہا گیا نا کہ سن لیا، دل نے اعتراف کر لیا لیکن زبان نے اقرار نہیں کیا. اس کی کئی ایک وجوہات ہیں. ایسے لوگ جب مقابلے پہ اتر آئے تو سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کیونکہ پیچھے مقاصد کچھ اور ہے نا ان کے. بہرحال اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کلام ایک ایسی چیز تھی کہ جس نے اپنے دشمنوں پر بھی زبردست اثر ڈالا، کیونکہ یہ کسی انسان کی بات ہے ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. جدید دور کے لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ اس کا اعتراف کرتے ہیں. مثلا فرانس کے ایک مشہور مستشرق ڈاکٹر مارڈریس، جس کو حکومت فرانس نے قرآن پاک کی 62 سورتوں کا ترجمہ کرنے کے لیے کہا فرانسیسی زبان میں. انہوں نے جب قرآن پاک کا ترجمہ کیا تو اعتراف کیا، فرانسیسی عبارت کا اردو ترجمہ یہ ہے: بے شک قرآن کا طرز بیان خالق جل و علا کا طرز بیان ہے، بلا شبہ جن حقائق و معارف پر یہ کلام حاوی ہے وہ ایک کلام الہی ہی ہو سکتا ہے، اور واقع یہ ہے کہ اس میں شک و شبہ کرنے والے بھی جب اس کی عظیم تاثیر کو دیکھتے ہیں تو تسلیم و اعتراف پہ مجبور ہو جاتے ہیں. 50 کروڑ مسلمان جو سطح زمین کے ہر حصے پر پھیلے ہوئے ہیں، ان میں قرآن کی خاص تاثیر کو دیکھ کر مسیحی مشن میں کام کرنے والے بالاجماع اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا. مسیحی مشن جو ہے یعنی جو لوگوں کو کرسچن بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ بھی ایسا نہیں پیش کیا جا سکتا کہ جس مسلمان نے اسلام اور قرآن کو سمجھ لیا وہ کبھی پھر مرتد ہوا یا قرآن کا منکر ہوا. یعنی ان کا زور کن پہ چلتا ہے؟ جن تک قرآن کی دولت نہیں پہنچتی.
ان کو وہ اپنا بنا لیتے ہیں. لیکن جو شخص ایک دفعہ قرآن پاک سن لے، سمجھ لے، اور اس کے دل پر یہ کتاب لگ جائے، پھر وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس شخص کا دل اس کے لیے کھل جائے، پھر اس دل میں کچھ اور نہیں سماتا، اس دل میں کوئی اور چیز جگہ نہیں بناتی. تو یہ ایک زندہ معجزہ. آپ دیکھیں کہ ہر نبی کا معجزہ ہوتا ہے. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا. مثلا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دور کے اعتبار سے معجزہ دیا گیا. اس زمانے میں طب کا بڑا رواج تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات دیے جس سے اس دور کے جو بڑائی یا ایک ٹھاٹ قائم تھی اس کو توڑا گیا ان کے معجزات کے ذریعے، اور ان کی نبوت کو ثابت کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا، تو ان کو ایسے معجزات دیے گئے کہ جس سے جادوگری کے زور کو توڑا گیا اور آپ کی نبوت کو ثابت کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان دانی کا بہت زور تھا. شاعروں کے کلام کو خانہ کعبہ کے دروازے پر سونے کے پانی سے لکھ کر لٹکایا جاتا تھا، اور بڑے بڑے شعراء کو منتخب کر کے انعامات دیے جاتے تھے، اور پورے عرب میں ان کا چرچا ہوتا تھا، اور سب سے بڑی عزت و قابلیت کی مسند پہ ان کو سمجھا جاتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کلام دیا گیا کہ جس کے مقابل کوئی نہ لا سکا. لبید بن ربیعہ عربی کا ایک ایسا ہی شاعر ہے جس کی نظم خانہ کعبہ میں لٹکائی گئی تھی. تو جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی اور یہ 3 آیات لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکائی گئی، تو اس نے دیکھتے ہی کہا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. انا اعطیناک الکوثر کے وزن پر ما ھذا کلام البشر، کہ اس کی تو چوتھی آیت بھی نہیں بنائی جا سکتی، یہ ایسا زبردست کلام ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا چونکہ میرے سے بڑا کلام آ گیا ہے اس لیے آج کے بعد شاعری نہیں کروں گا. اور اس نے شعر و شاعری چھوڑ دی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا. اس میں بے پناہ چیزیں ایسی ہیں، مثلا بعض پیشن گوئیاں ایسی ہیں کہ جو اس دور میں کی گئی 1400 سال پہلے، اور آج وہ ثابت ہو رہی ہیں، آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور جو اس کی سچائی پر دلیل ہیں. یعنی اگر کسی کو بھی شک ہے اس کتاب میں، تو بہت سے دلائل اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بنا پر وہ اپنا شک دور کر سکتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کا صاف صاف اعلان ہے، اگر تم نے اس کتاب کو نہیں مانا اور اس کتاب کے لانے والے کو نہیں مانا تو پھر تمہیں آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا. بچو اس آگ سے. تو آگ سے بچنے کا نسخہ پھر کیا ہے؟ اس کتاب پر ایمان اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا. اور یہ جو چیلنج ہے یہ قرآن پاک میں اس کے علاوہ 4 جگہوں پر آیا ہے. سورت یونس آیت 14، سورت ہود آیت 34، سورت بنی اسرائیل آیت 88، سورت طور آیت 34. 4 اور جگہوں پر یہ بات آئی ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے تو اس جیسی اور کوئی سورت یا آیات بنا لاؤ. لیکن اگر نہیں بنا سکتے تو سرنڈر کر دو، ہار مان لو، اسی میں تمہاری خیر ہے. ہار ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم عاجز بندے ہیں، ہم نے اس سچائی کو مان لیا، اور جو اس کو مان لے اسی کے لیے بھلائی ہے. یہ کسی لکھا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ذکر کیا گیا، انسان، زمین، آسمان، بارش. پھر توجہ دلائی کہ یہ قرآن بھی اسی رب کی طرف سے ہے. جس طرح انسان، آسمان و زمین کوئی نہیں بنا سکتا، اسی طرح قرآن کی ایک صورت بھی کوئی اور نہیں بنا سکتا. پھر اگر حقیقت یہ ہے تو تم مان کیوں نہیں لیتے؟ اٹس اے لاجیکل کنکلوژن کہ انسان کو اس بات پر توجہ دلائی گئی ہے کہ پھر مان جاؤ. ایک اور بہت دلچسپ کسی نے واقعہ لکھ کر بھیجا ہے. ابراہیم بن ادھم کا واقعہ پڑھ کر لگا کہ عمل ایسا ہونا چاہیے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ فقر اختیار کرنے سے پہلے ابراہیم بن ادھم نے ایک مرتبہ غلام خریدا. یعنی ابراہیم بن ادھم ایک عام انسان تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ایک غلام خریدا. اس کو لے کر پہنچے تو پوچھا کیا کھاؤ گے؟ غلام نے کہا آپ جو کھلائیں گے کھا لوں گا. ابراہیم بن ادھم نے پوچھا کیا پہنو گے؟ غلام بولا جو آپ پہنائیں گے پہن لوں گا. ابراہیم بن ادھم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ غلام بولا جس نام سے پکاریں گے وہی میرا نام ہوگا. ابراہیم بن ادھم نے کہا کیا کام کرو گے؟ غلام بولا جس کا آپ حکم دیں گے. ابراہیم بن ادھم نے کہا تمہاری کوئی درخواست؟ غلام بولا غلام کو درخواست سے کیا کام؟ ابراہیم بن ادھم غلام کی درخواست سن کر عالم تحیر میں کھو گئے.
اور اپنا گریبان پکڑ کر کہنے لگے کہ اے بندہ مسکین، تو بھی اپنے آقا سے اسی طرح پیش آ جس طرح یہ غلام کہتا ہے۔ بہت دیر تک ان پہ نیم بے ہوشی کا سا عالم طاری رہا اور بار بار یہی الفاظ دہراتے رہے اور سر دھنتے رہے۔ جب ہوش میں آئے تو اس غلام کو آزاد کر دیا۔ تو انہوں نے آخر میں لکھا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی عبادت، ایسی ہی اطاعت اور فرما برداری کرنا چاہیے، کیونکہ عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، جیسے ایک غلام اپنے آقا کی ہر بات ماننے کو تیار ہوتا ہے، ہمیں بھی اسی طرح اپنے رب کی ہر بات کو بغیر کسی رکاوٹ اور بغیر کسی مشکل کے مان لینا چاہیے کہ وہ سب سے بڑا ہے، وہ ہم پہ مہربان ہے، وہ ہمارا بھلا چاہتا ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، رزق وہ دیتا ہے، اسی نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی، اسی کی طرف واپس جانا ہے، تو اس کی بات آخر کیوں نہ مانے اور اس کو چھوڑ کر اپنے دشمن شیطان کی بات مانا کرے۔ آیت نمبر 30 سے لفظی ترجمہ۔ و اور اذ جب، قال کہا، ربک تیرے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ ایک جانشین۔ قالو انہوں نے کہا، اتجعل کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من جو، یفسد فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک اور بہائے گا، الدماء خون، ونحن اور ہم، نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدک ساتھ تیری تعریف کے، و اور، نقدس ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لکا تیرے لیے، قال فرمایا، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم جانتے، تم علم رکھتے۔ چلیے دوبارہ دیکھتے ہیں۔ و اور اس جب، قالا کہا، ربو کا تیرے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے۔ ملائکہ کا جو روٹ ہے وہ ہے الف لام کاف، کا اس کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانا، پیغام رسانی کرنا۔ تو فرشتے بھی بنیادی طور پر پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، اس لیے ان کو ملائکہ کہا جاتا ہے۔ انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں۔ کیا روٹ ہے؟ جیم این لام، جعل بنانا، کرنا۔ بنیادی مطلب اس کا کیا ہوتا ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانا۔ فی الارض زمین میں، خلیفہ جانشین۔ خلیفہ کا لفظ جو ہے خے لام فے سے ہے، خلف۔ خلف کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے کو۔ تو خلیف کہتے ہیں جانشین کو، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد ایک آنے والا، جانشین، ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ قالو انہوں نے کہا، اتجعل کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من جو، یفسد فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک اور بہائے گا، سین فے کاف، سفکا۔ سفا کا مطلب ہوتا ہے خون یا پانی کا بہانا، یعنی کسی لیکوڈ کا بہانا، لیکن زیادہ تر خون بہانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سفاک کا لفظ سنا ہے کبھی؟ یہ بہت خون ریزی کرنے والا۔ الدماء دم سے ہے، دم کس کو کہتے ہیں؟ خون کو، اس کی جمع ہے۔ ونحن اور ہم، نسبح پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ نسبح کا لفظ جو ہے سین بے ہے سے ہے، سبح، پانی یا ہوا میں تیزی سے گزرنا۔ پانی میں تو تیرا جاتا نا، اور ہوا میں اڑا جاتا ہے۔ ہوا یا پانی میں تیزی سے گزرنے کو سبح کہتے ہیں۔ سحاب بادلوں کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تیزی سے دوڑتے رہتے ہیں۔ تیز رفتاری سے جانا، یہ تو اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں، یعنی تیزی سے کوئی کام کرنا۔ لیکن یہاں مراد ہے تسبیح کرنا، یعنی پاکیزگی بیان کرنا، بحمدک ساتھ تیری تعریف کے، ونقدس نقدس ہم پاکی بیان کرتے ہیں، قاف دال سین، قدس مقدس، ماحول کو اللہ تعالی کی نافرمانی سے پاک رکھنا یا نافرمانی کے کاموں سے پاک اور صاف رکھنا۔ قال کہا، انی بے شک میں، عالم میں جانتا ہوں۔ روٹ کیا ہے؟
عین لام میم، ما جو لا نہیں، تعلمون تم جانتے. آیت نمبر 30 سے وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، کس نے؟ ربک تیرے رب نے. تیرے سے مراد یہاں کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اپنائیت کا ایک خوبصورت اظہار ہے. جب تیرے رب نے کہا تھا، کس کو کہا تھا؟ للملائکتی فرشتوں کو. کیا کہا تھا؟ انی بے شک میں، جائلن بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں. کیا بنانے والا ہوں؟ خلیفتن ایک جانشین. قالو انہوں نے کہا. کس نے کہا؟ فرشتوں نے کہا. کیا کہا؟ اتجعل فیہا کیا تو بنائے گا اس میں؟ اس میں کس میں؟ زمین میں. ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ زمین کی طرف. من یفسد فیہا جو اس میں فساد کرے گا. کس میں؟ زمین میں. ویسفک الدماء اور خون بہائے گا. اس کے برعکس وَنَحْنُ نُسَبِّحُ ہم تسبیح بیان کر رہے ہیں، پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، بحمدک ساتھ تیری تعریف کے. کس کی تعریف کے؟ اللہ تعالی کی تعریف کے ساتھ ساتھ آپ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. قال فرمایا. کس نے؟ اللہ تعالی نے. کیا؟ انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. ہم نے دعا مانگی کہ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت قبول کرنے والوں کی پھر صفات بتا دی گئیں کہ کن کو ہدایت ملے گی، اور ان لوگوں کی بھی خصوصیات بتا دی گئیں جو ہدایت نہیں پاتے، جو کافر اور منافق اور فاسق ہیں، جن کو ہدایت نہیں ملتی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی پہچان کرائی اور اپنی عبادت کا حکم دیا. مختلف نعمتوں کا احساس دلانے کے ساتھ ساتھ نعمت ہدایت کا احساس دلایا گیا، اور ایسی کتاب دی گئی کہ جو ہر شک سے خالی. اور اگر کسی کو شک ہے تو اس کو چیلنج کیا گیا کہ وہ اپنا شک دور کر لے اور پوری یکسوئی اور توجہ اور محبت کے ساتھ اس کتاب کی طرف رجوع کرے. پھر اس کے بعد دنیا میں انسان کی آمد کے واقعے کا ذکر کیا گیا، کیونکہ جب تک انسان اپنے خالق کو پہچاننے کے بعد اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، اس وقت تک ہدایت کے راستے پہ چلنا ممکن نہیں. کیونکہ کسی بھی عمل کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بنیاد درست ہو. اگر ہم یہی سمجھتے رہیں کہ ہم پہلے بندر تھے اور پھر اس سے انسان بنے اور ایسے ہی بہت سے توہمات کا شکار رہیں، تو پھر ہم اپنی حیثیت، اپنی قدر و قیمت کو بھی نہیں پہچانیں گے، اور پھر ہمارا اپنے خالق کے ساتھ بھی تعلق درست نہیں ہوگا. تو جب خالق اور مخلوق کا باہم تعلق ہی درست بنیاد پر نہ ہو تو انسان کو ہدایت مل کہاں سے سکتی ہے؟ وہ ہدایت پہ چل کیسے سکتا ہے اور اصل منزل تک پہنچ کیسے سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے واقعے کو بیان کیا اور ان کے دنیا پر آنے کے واقعے کو. آیت 29 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین کو بنایا اور زمین کی تمام تر چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا گیا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. تو گویا زمین انسان کے لیے بنائی گئی، زمین کی چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئیں، لیکن انسان کو کس لیے؟ جیسے وہ ایک شعر میں آتا ہے نا کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستاروں کو ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سبز کی تیری غذا کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. سب کچھ تو ہمارے لیے بنایا، پھر ہم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اگلی آیات میں ہمارے اس دنیا میں پہنچنے کا مقصد اور
تخلیق کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو کیوں بنایا گیا اور دنیا میں کیسے بھیجا گیا اور کس لیے بھیجا گیا. وہ از اور جب، اس کا جو لفظ ہے یہ کسی پچھلے واقعے کی یاد دہانی کے لیے آتا ہے. یاد کرو وہ وقت جب ایسا ہوا تھا. وَإِذْ، اور یاد کرو وہ وقت، وہ موقع، وہ واقعہ، جب قال ربک، تیرے رب نے کہا تھا، للملائکۃ، فرشتوں سے. کیا کہا تھا؟ کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں. اللہ تعالی نے فرشتوں سے کیوں کہا کہ میں زمین میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں؟ اس بات کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالی اپنے ارادے کو فرشتوں کے سامنے پہلے پیش کرتے، یا اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے پیش کیے بغیر خود بھی اگر کر لیتے تو کوئی اللہ تعالیٰ کو اس کے کسی کام پر پوچھ سکتا ہے؟ تو ایسا کیوں کیا گیا؟ آپ دیکھیے کہ انسان کی تخلیق ایک اہم کام تھا، اور کوئی بھی اہم کام کرنے کے لیے اگر پہلے اس کا ذکر کیا جائے اور اس کام میں جتنے بھی لوگ شریک کار ہیں ان سے ایک طرح کا مشورہ کیا جائے یا ان کی رائے کو مد نظر رکھا جائے تو وہ کام زیادہ بہتر طریقے سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو فرشتوں سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان سے مشورہ کر رہے ہیں، لیکن انسان جیسی اہم ترین مخلوق کی پیدائش کے واقعے کو فرشتوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ آنے والی چیز کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، اس کا مقام پہچانیں، اس کو اہمیت دیں. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں ایک بہت بڑی بات سکھائی کہ کوئی بھی اہم کام کرتے وقت اکیلے ہی نہیں چل پڑنا چاہیے، بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو اس میں شریک کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی حکم دیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیجیے. صحابہ کرام کو کیا فرمایا اور عام مومنوں کے لیے کیا حکم ہے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے آپس کے معاملات باہم مشورے سے طے پاتے ہیں. پھر انسان کو اپنے رب کے ساتھ مشورہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا. اس مشورے کا نام کیا ہے؟ استخارہ. اور جو استخارہ کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا. کسی بھی اہم کام سے پہلے اس کام سے متعلقہ اشخاص یا افراد کو اس منصوبے میں شریک کرنا اس کام کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ انسان کی پیدائش کائنات میں ایک اہم ترین واقعہ ہے، ایک بالکل انوکھی چیز بننے والی جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے اس ارادے کو فرشتوں پر پیش فرماتے ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ کسی کا نائب ہونا، ایک کے بعد دوسرے کا آنا، یعنی جانشین. بعض لوگوں نے اس کا مطلب صاحب اقتدار لیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ لغت میں اس معنی میں اس لفظ کا استعمال بہت بعد میں شروع ہوا. ابتدائی طور پر اس کا معنی جانشین ہی ہے. انسان کو یہاں خلیفہ کیوں کہا گیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 2000 سال پہلے جنات کی تخلیق ہوئی تھی انسان سے، اور وہ زمین پر آباد کیے گئے. اور سورۃ الحجر میں بھی آتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنوں کو ہم نے اس سے پہلے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. تو انسانوں سے پہلے زمین پر کون تھے؟ جنات تھے. تو جنات نے زمین میں بہت فساد کیا. یاد رکھیے کہ جنات کی عقل انسان سے بہت کم ہے. وہ عقل میں آپ یوں سمجھیے کہ میچور جن عام انسان کے 10 سال کے بچے کے برابر ہوتا ہے.
یعنی عقلی لحاظ سے جن انسان سے بہت پیچھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ زمین پہ بہت فساد کیا. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک گروہ کو زمین پہ بھیجا اور انہوں نے جنات کو مار مار کے سمندروں اور جزائر کی طرف دھکیل دیا، یعنی بے آباد جگہوں پر ان کو دھکیلا. اس کے بعد زمین پر انسان کو بھیجا گیا. اور خلیفہ کا دوسرا معنی کیا ہے؟ کہ انسانوں کی ایک قوم کے بعد ایک قوم آتی چلی جائے گی، جنریشن آفٹر جنریشن، ایک کے بعد ایک قوم اب اس دنیا میں پیدا ہوگی. قالو، انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ اس زمین پر ایسے کو بنانے والے ہیں جو اس میں فساد پھیلائے گا؟ فرشتوں کو یہ خیال کیوں آیا تھا؟ اس لیے کہ انسان بھی با اختیار مخلوق تھا جیسے جنات تھے. تو جو کچھ پہلے جنات کر چکے تھے ان کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے فرشتوں نے اپنا یہ خدشہ ظاہر کیا کہ اگر ویسی ہی ایک مخلوق دوبارہ زمین پر آئی تو پھر وہی کچھ ہوگا جو اس سے پہلے ہوتا رہا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور فساد اپنے انتہا کو پہنچ جائے گا. پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ خوب خون بہایا جائے گا. اچھا، کیا فرشتوں کا یہ دعویٰ کہ انسان فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا سچا رہا؟ اگرچہ انسان نے فساد کیا، لیکن کیا صرف فساد ہی کیا ہے یا کچھ اور بھی کیا ہے؟ کیا انبیاء نہیں آئے؟ کیا دنیا میں صالحین پیدا نہیں ہوئے؟ متقی لوگ نہیں آئے؟ اللہ کی خاطر اپنی جانیں دینے والے شہداء نہیں آئے؟ آئے ہیں نا، جنہوں نے اپنی خواہشات کے باوجود اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خاص کیا، جنہوں نے رب کی محبت اختیار کی، رب کی یاد اختیار کی، رب کی اطاعت کی. ایسے بھی تو موجود ہیں. ٹھیک ہے فساد زیادہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصلاح بھی موجود ہے. اچھا، کیا یہ فرشتوں کا اعتراض تھا؟ یہ فرشتوں کا اعتراض نہیں تھا، کیونکہ فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو گناہ نہیں کرتے اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت بازی نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے کر لیتے ہیں. ان کے اندر ایسی کیفیات نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت بازی کرنا کیا ہے؟ دراصل ایک گناہ کا کام ہے. تو انہوں نے حجت نہیں کی، صرف اپنے رائے کا اظہار کیا، اور رائے کے اظہار میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کیا کہا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. فرشتوں نے ایسا کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتایا ہوگا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو انہوں نے کیا عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی عبادت تو کر ہی رہے ہیں. انسان عبادت کے ساتھ ساتھ بگاڑ بھی کرے گا، تو اگر اس کا مقصد زندگی تیری عبادت ہی کرنا ہے تو ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. یہ کیوں کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر اور کیا تھی بات؟ کہ انسان صرف تسبیح کے لیے نہیں ہے. انسان اگرچہ عبادت کرے گا مگر انسان سے مطلوب صرف مصلی بچھا کے تسبیح کرنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیے، پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ زمین پہ جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا میں نے کس کے لیے پیدا کیا؟ انسان کے لیے. خلق لکم ما فی الارض جميعا، اور اگر ہم سب مل بیٹھ کر دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر جنگل میں نکل جائیں جہاں پہلے ہی جن چلے گئے ہیں، ہم بھی وہیں پہنچ جائیں اور صرف تسبیح کریں بیٹھ کے، بلکہ انسان کو دنیا کی آبادی کے لیے پیدا کیا. انسان کو زمین آباد کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، اس کے لیے زمین کی اشیاء کا علم دیا گیا. تو پھر ہم نے کیا کیا؟ مقصد تو پورا نہیں کیا اپنی تخلیق کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.